اکثر سوچتے ہو کہ تمہاری آزمائش کب ختم ہوگی، تو یاد رکھو جو اللہ ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری آزمائش کو ختم نہیں کرے گا؟ وہ تمہارے صبر اور دکھ سے واقف ہے۔ جو بظاہر چیزیں تمہیں آزمائش میں نظر آ رہی ہیں، در حقیقت اسی میں تمہارا فائدہ پوشیدہ ہے۔ تم بے فکر رہو، تمہارا اللہ وہ ہے جو ہر تکلیف کو زائل کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں ہو یا مصیبت کی، دونوں ہی صورتوں میں تم اپنی بردباری کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جوہر انسانیت کو ضائع کرنے کے بجائے ایک معقول اور صحیح رویہ ہر حال میں قائم رکھتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے غیر محسوس طریقوں سے مدد بھیجتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ صبر اور ثابت قدمی دو ایسے عمل ہیں جن کا دامن پکڑ کر چلنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ سنو، تمہاری زندگی کا تمام تر کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اور اگر آج تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو جان لو کہ بعض دفعہ تم اپنی نادانی میں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے جو موتی جا وجہ تمہارے راستے میں بکھرے ہوتے ہیں، تم اپنی نادانی میں انہیں چن نہیں پاتے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آزمائش جلد ختم ہو جائے اور خوش نصیبی تمہارا مقدر ہو جائے، تو سنو، اللہ فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب اور نقصان کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے اور اپنے رب پر اعتماد کرے، اس ایمان اور صبر پر قائم رہنے کا اجر اس کے ہاں کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم دکھوں پر بے حوصلہ ہونے کے بجائے اللہ کی رسی کو تھام کر ہر مصیبت جھیل جانے کا جوش رکھتے ہو اور اپنی ہمت اور حوصلوں کو آسمانوں سے بلند رکھتے ہو، تو یاد رکھو کہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہارا دل بے حد تکلیف میں مبتلا ہے، تو تم اس آیت کو یاد کر لو۔ اللہ فرماتا ہے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ قبولیت میں دیری کا مطلب ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہ ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر بہترین وقت آنے پر کن کا معجزہ کر دکھاتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے ہی ایسے راستے کھلتے ہیں کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔